بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیو، دوستو، بزرگوں، میں آج کے درس میں آپ کو اس ویلنٹائن ڈے کے دن کی، اس رسم کی کچھ قباحتیں پیش کروں گا کہ اس دن میں انسان گناہ کی ابتدا کرتا ہے۔ اس دن چونکہ غیر محرم مرد عورت سے اظہار محبت کے لیے پھول سے مزین کارڈ پیش کیا جاتا ہے، یعنی لوگ اس دن ایک کارڈ ہوتا ہے جس پر پھول سے مزین ہوتا ہے، غیر محرم مرد عورت ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہوتی ہے، اس بات کی ان کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ میں آپ سے تعلقات کا خواہش مند ہوں، کہ میں آپ سے ناجائز تعلقات جوڑنا چاہتا ہوں۔ تو میرے پیارے بھائی، یوں یہ کارڈ مرد اور عورت کو غیر شرعی طریقے سے قریب کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ سارے کام ہوتے ہیں جو شرعی طور پر ناجائز ہیں، جیسے مثال کے طور پر نظر بازی کریں گے، نرم آواز سے گفتگو کریں گے۔ حالانکہ عورت کے لیے تو یہ ہے کہ غیر محرم سے بات کرنی پڑ جائے تو نرم لہجے میں بات نہ کرے، بلکہ سخت لہجے میں بات کرے، تو نرم آواز سے گفتگو ہونے لگ جائے گی، اور فون پر ساری رات شہوانی خیالات کا اظہار کیا جائے گا۔ بالآخر کیا ہوگا؟ اپنی عزتوں کی پامالی کر بیٹھیں گے، اپنی عزتوں کی دھجیاں اڑا بیٹھتے ہیں۔ یعنی ویلنٹائن ڈے گناہ کی جانب بڑھنے والا پہلا قدم ہے، اور اس کے بعد عشق و محبت کی داستانیں جنم لیتی ہیں میرے پیارے بھائی، جو در حقیقت تباہی کے در پر آ کے لا کھڑا کر دیتی ہیں۔ تو اس وجہ سے انسان تباہ ہو جاتا ہے جب اس ناجائز تعلقات کے اندر جب انسان پڑتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، ایک پاکیزہ مسلمان عورت کی شان تو یہ ہے کہ وہ پردہ ہو، اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، اور شرم و حیا سے بھرپور ہو، اور غیر محرموں سے بےہودہ گفتگو سے دور ہو۔ اسی طرح وہ نوجوان جو مسلمان ہے، وہ نوجوان شرم و حیا سے کیا ہو؟ مزین ہو، اور باوقار آدمی ہو۔ مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جو کیا ہو؟ شرم و حیا سے مزین ہو، اور اس کے اندر باوقار ہونے کی صلاحیت ہو۔ لیکن ویلنٹائن ڈے ان سب چیزوں کو ہوا میں اڑا دینے کا نام ہے میرے پیارے بھائیوں، جہاں شرم و حیا کی کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ ان چیزوں کو تو بزدلی سمجھا جاتا ہے۔ ان چیزوں کو یہ لوگ بزدلی سمجھتے ہیں کہ بے نظروں کو نیچے جھکانا ہے، اس چیز کو یہ بزدلی سمجھتے ہیں کہ بے باکی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، کارڈ پر عشق محبت کے کھلے لفظوں میں اظہار کرنا، اور شعر شاعری کے ذریعے اظہار محبت کرنا۔ تو میرے پیارے بھائی، یہ ایسی چیزیں جو شرم و حیا کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیتی ہیں، جبکہ اسلام نے تو حیا کا درس دیا ہے، اپنی نگاہیں نیچے رکھنے کا درس دیا ہے، اپنی آزادانہ اختلاطات سے روکنے کا درس دیا ہے، کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم کے پابند ہیں۔ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، کہ تم مجھے اپنی جانوں سے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت عطا کروں گا، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلی چیز کیا بتائی؟ اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بولو سچ بولو، واوفوا اذا وعدتم، جب تم سے وعدہ کیا جائے اس وعدے کو پورا کرو، وَأَدُّوا إِذَا أَتُمِيتُمْ، اور جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے اس امانت کو ادا کرو، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، تیسری چیز کیا فرمائی؟ کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور پانچویں چیز یہ فرمائی کہ اپنی آنکھوں کو نیچے جھکائے رکھو، اپنی نظروں کو نیچے رکھو، اور چھٹی چیز کیا فرمائی؟ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو حرام کاموں سے روکے رکھو۔ سید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والجلوس بالطرقات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ تو صحابہ کرام فرمانے لگے فقالوا یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فیہا، صحابہ فرمانے لگے ہمارے لیے اپنی ان مجلسوں کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس سے انکار کرتے تو کیا کرو، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، تو پھر راستے کے حق کو ادا کرو۔ تو فرمانے لگے یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غض البصر، آنکھوں کو نیچے رکھو، نظریں نیچے جھکائی رکھو، وکف الاذى، تکلیف دینے سے اپنے ہاتھوں کو روکو، ورد السلام، اور سلام کا جواب دو، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل دین خلق وخلق الاسلام الحیا، کہ ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے اور اسلام کا اخلاق کیا ہے؟ حیا ہے۔ آگے فرمایا ایاکم الدخول علی النساء، عورتوں کے پاس جانے سے بچو، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حفظ البصر اشد من حفظ اللسان، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نظر کی حفاظت زبان کی حفاظت سے زیادہ سخت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اذا مرت بک امرات، جب تیرے پاس سے کوئی عورت گزرے، جب تیرے پاس سے کوئی عورت گزرے، فغمض عینیک، اپنی آنکھوں کو نیچے جھکا لے، حتی تجاوزک، یہاں تک کہ وہ تجھ سے آگے بڑھ جائے۔ آج ہم دیکھیں اگر کوئی عورت گزرے تو ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں، ہماری آنکھیں اٹھ جاتی ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی ہمیں تو یہ حکم ملا کہ آنکھیں جھکانے کا۔ امام وقی رحمہ اللہ ایک مرتبہ عید کے دن امام ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نکلے گھومنے پھرنے کے لیے، تو امام ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ان اول ما نبدأ به فی یومنا، وہ پہلا کام جسے ہم آج شروع کریں گے وہ کیا ہے؟ غض ابصارنا، آج کے دن جو ہم پہلا کام کریں گے وہ اپنی نظروں کو جھکانا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی ان تمام احادیث اور اقوال سلف میں نظر کو جھکانے اور اس کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ ویلنٹائن ڈے ہاتھوں سے کارڈ دے کر اور نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے کا دن ہے، اور جب نظریں چار ہوتی ہیں تو ناجائز مراسم کی راہیں کھلتی ہیں، تو ناجائز رسمیں پیدا ہوتی ہیں، خود بخود کھل جاتی ہیں۔ اور ایسے لوگ میرے پیارے بھائیوں، ایسے لوگ شیطانی ہوس اور شہوانی کے اس قدر سیاہ ہو جاتے ہیں کہ آنکھیں بند کیے ہوئے اپنے پاؤں تلے اپنی غیرت کو مسلتے جاتے ہیں، اپنی غیرت کو مسل دیتے ہیں، پھر ان کو اپنی غیرت کی پرواہ نہیں رہتی۔ تو کیا ہوتا ہے؟ جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ محبت کی طرف وہ قدم بڑھتے ہیں، اور گویا کہ وہ محبت کی طرف قدم نہیں بڑھتے بلکہ وہ رسوائی کی طرف قدم بقدم بڑھتے ہیں۔ ان کے در حقیقت ان کے گلے کے اندر رسوائی کا توق ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگامے محبت کے، آغاز بھی رسوائی ہے انجام بھی رسوائی ہے۔ تو میرے پیارے بھائی ہمیں اسلام یہ درس دیتا ہے کہ ہم نگاہیں کو نیچے رکھیں، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، اپنی حیا کو بچا کر رکھیں، اپنی غیرت کو بچا کر رکھیں۔ اللہ پاک سے دعا، اللہ پاک مجھے اور آپ کو